Day 15 15واں دن۔ انگریزی زبان میں کچھ الفاظ خاموش یعنی بے آواز سائلنٹ ہوتے ہیں، جو لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اور یہ غیر ملکی زبان ہونے کی وجہ سے طالب علموں کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایسے الفاظ کو بڑی دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ اپنے مطالعے اور مشق سے ان لفظوں پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں بول کر پڑھیں، پھر سامنے لکھے تلفظ پر دھیان دیجیے اور پہچانیں کون سا ٹھیک ہے۔ معنی: گولا، مکمل تلفظ: بام، معروف تلفظ: بم بم۔ کنگا، قوم قوم کم۔ گونگا، ڈم ڈم ڈم۔ انگوٹھا، تھم تھم۔ مقبرہ، ٹام ٹام ٹام۔ لنگڑا، لیمپ لیمپ لیمپ۔ کر، ڈیپتھ ڈیپتھ ڈیپتھ۔ شک، ڈاؤٹ ڈاؤٹ ڈاؤٹ۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بام، قوم اور ڈم وغیرہ نمبر 2 معروف خاموش تلفظ ٹھیک ہیں اور مکمل تلفظ نمبر 1 درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ انگریزی لفظوں کی اسپیلنگ پھر بھی دھیان دیں۔ قوم، بم وغیرہ ان لفظوں میں بھی خاموش بی سائلنٹ ہے۔ انگریزی زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں خاموش حروف جن میں ایسے ہی ہوتے ہیں، جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ انگریزی کی اسپیلنگ میں اس لیے کئی بار شک اور غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بعض حروف بولنے میں تو نہیں آتے مگر لکھنے میں آتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے ڈیپتھ مگر بولا جاتا ہے ڈیٹ۔ اس میں بھی خاموش بی سائلنٹ ہے، ایسا کہا جائے گا۔ اب اردو لفظوں کی طرف آئیں۔ بم لکھا جاتا ہے تو بم ہی کہا جاتا ہے، بم لکھا جاتا ہے بم ہی کہا جاتا ہے، بم نہیں۔ اس نظر سے اگر دھیان دیں تو کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں جیسے لکھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، مگر انگریزی میں واول اور سائلنٹ لیٹر کی ایسی گڑبڑ کیوں ہے؟ اس میں لکھا کچھ اور پڑھا کچھ اور جاتا ہے۔ پڑھنے میں کچھ حروف کا تلفظ نہیں ہوتا، وہ خاموش سائلنٹ ہوتے ہیں۔ سوال آپ کے سامنے یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ خاموش سائلنٹ کیوں ہیں؟ اگر وہ خاموش لفظ سائلنٹ لیٹر ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ انہیں نکال کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ سوال نہایت پیچیدہ ہے، اس کا جواب دینا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ زبانی دانی کے تعلق سے صرف یہ سمجھ لیجیے کہ انگریزی سابقہ روایت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ وہ ماضی سے اپنا رشتہ توڑنے میں بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ لفظ انگریزی زبان سے مختلف پرانے زبانوں سے لیے ہیں، اس لیے اصل زبان سے جو لفظ لیا گیا ہے اس سے ان کی ہجے اور تلفظ بھی لیا گیا ہے۔ آگے چل کر تلفظ تو بدل گیا مگر ہجے عام طور پر جو کے توں رہے۔ انگریز اپنی قدیم طرز تہذیب کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ انہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر اسے بدل دیا گیا تو معنی و مطلب کا محل دھڑام سے گر جائے گا۔ اگرچہ اردو میں ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن انگریزی میں بدستور بھی ابھی تک باقی ہے۔ جاننا، نو، اس سے بنا ہے نالج۔ نالج کے WDE 4 حروف خاموش ہیں۔ اس سے پھر بنتا ہے ایکنالجمنٹ میں AC کے جڑنے سے لفظ میں K کی آواز پیدا ہو گئی۔ ایکنالجمنٹ، ذرا سوچیں کہ اگر نالج لکھا جائے تو کیسے لکھے گا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ لفظ اپنی اصل ہیبت میں کس طرح باقی رہے گا اور کس زمین سے اپنی زندگی لے گا، اور پھر زبان کے لفظ کا ذخیرہ بکھر جائے گا۔ اس لیے یہ مان کر چلیں کہ انگریزی میں خاموش سائلنٹ لفظ ہوتے ہیں، پھر انہیں بولنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ قدم بقدم چل کر ان سے متعارف ہو رہے ہیں۔ کیا لفظوں کا پہلا حرف بھی خاموش سائلنٹ ہوتا ہے؟ ان لفظوں کو بولیے، سوچیے اور تلفظ یاد کیجیے۔ لڑائی کا جہاز، نیٹ۔ گھنٹہ، آر۔ نفسیات، فزیولوجی۔ معلومات، نالج۔ عزت، آنر۔ پھیپھڑے، وہ پھیپھڑوں کی سوجن، نمونیا۔ لکھنا، رائٹ۔ معلومات، نالج۔ آپ نے دیکھا کہ ان لفظوں کے پہلے حرف کا تلفظ نہیں ہوتا۔ اب ان لفظوں کا تلفظ کرو۔ رانگ، نو، نتھنگ، آنیسٹ، پام۔ رانگ، نو، نتھنگ، آنیسٹ، پام۔ اب دیکھیے کہ نتھنگ میں کے اور دوسری ای کا تلفظ نہیں ادا ہوا، کہنے میں نتھنگ ہی آیا۔ اسی طرح پام میں ایل خاموش سائلنٹ ہے۔ ہائی کا تلفظ ہے ہائی اور رائٹ کا تلفظ ہے رائٹ۔ اس بنیاد پر ان لفظوں کا تلفظ کریں۔ آرا، بھرنا۔ تھنک، ران۔ تھنک، اگرچہ۔ تھرو، ذریعہ، تھروٹ۔ لڑائی، فائٹ۔ روشنی، لائٹ۔ چمکیلا، برائٹ۔ تھوڑا سا، لائٹ۔ طاقت، مائٹ۔ رات، نائٹ۔ کسا ہوا، ٹائٹ۔ ڈر، فیٹ۔ اڑنا، فلائٹ۔ خوشی، ڈیلائٹ۔ بہادر، نائٹ۔ نظارہ، سائٹ۔ ان لفظوں سے آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔ اچھا بتائیں، ان میں کون سے 2 حروف ہیں جو سب میں ایک ساتھ سائلنٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، GH، اور نائٹ میں K بھی سائلنٹ ہے۔ جب ذیل الفاظ دیکھیں، حسب ذیل الفاظ دیکھیں، ان میں کون سا حرف خاموش سائلنٹ ہے؟ پھر ان لفظوں کی اسپیلنگ ذہن نشین کیجیے اور لکھ کر وقف کیجیے۔ نشان، سائن۔ طرز، ڈھنگ، ڈیزائن۔ استعفیٰ، چھوڑنا، ریزائن۔ عطر، سینٹ۔ سائز، سائز۔
मंजर सीन, कंगा कॉम, लंगड़ा लैंप, अंगूठा थंब, हथेली पाम, सुकून काम, नज हाफ, गाय का बछड़ा का, के साइलेंट, खटखटाना नॉक, चाकू नाइफ, घड़ा नोक, घड़ा नोट, चलना वॉक, इज्जत ऑनर, घंटा और था थॉमस थॉमस, एफ साइलेंट, लोग फोल्ड, गुफ्तगू टॉक, चाहिए शूल, का पी के वुड, सका सिकी सके कुल, जल्दी करना हैस्टन, सुनना लेसन, अक्सर ऑफ्टन, नरम करना सॉफ्टन, बद्दुआ करना डैम, एंड साइलेंट, पतझड़ ऑटम, मजम्मत करना कंडेम, जरिया हम, कॉलम कॉलम, डब्ल्यू साइलेंट, गलत रॉन्ग, जवाब आंसर, तलवार शॉट, यू साइलेंट, चौकीदार गार्ड, अंदाजा गैस, मेहमान गैस। और अब ज़रा नीचे दिए गए अंग्रेजी लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ करके लुत्फ़ उठाएं और पता लगाएं कि कौन सा हुर्फ खामोश साइलेंट है। वेंसडे, रैपर, रिज़ाइन, पार्लियामेंट, आइसलैंड, हेयर, स्ट्रेंथ, जी नहीं, ये ड्रामिक, हेयर, आइसलैंड, पार्लियामेंट, जी आंग, वेंसडे नहीं है, ये है ड्राम, ओंस का 16वां हिस्सा। एर, वैरत, एर, वारिस, एर, वारिस, आइसलैंड, जजीरा, पार्लियामेंट, कानूनगाह, मुमलिकत, रैन, हुकूमत, रैपर, लपेटने का कागज वो कपड़ा। वेडनेसडे, बुध। ऐसे दूसरे बहुत से अल्फाज की मशक कीजिए और कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाइए। बराए याददाश्त, पुराने दौर में 19वीं ज़माने में काउच इनफ, नाइट थ्रो वगैरह लफ्ज़ में जीएच की पूरी आवाज़ शामिल थी। रोमन असर में या तो जीएच का तलफ़ुज़ ही ख़त्म हो गया या जीएच की आवाज़ एफ हो गया। काउच इनफ। इसी तरह कभी शॉर्ट, गुनो, नाइफ, कनाइफ, गुनो, शॉर्ट की तरह बोले जाते थे। बाद में चलकर नाइफ, नासोट वगैरह बन गए। आज हम देखते हैं कि फेवरी और इम्पोर्टेंट वगैरह बोलते हैं, आर को खामोश रखते हैं। इस सब का मतलब यही है कि हुर्फ बोलने में आसान हो जाए। अब कहानी लीजिए डेविड की। इसका भी हज़ कैसे हुआ। अंग्रेजी में ये लफ्ज़ ब्रिटिश फ्रेंच लफ्ज़ों से लिया गया है, तो तलफ़ुज़ हुआ डेट। बाद में उन्होंने देखा कि लातीन में डिडेक्टम असल लफ्ज़ है जिसमें से डिडिट लिया गया था। उन्होंने डिड की बुनियादी लफ्ज़ से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए डी का इजाफ़ा कर दिया। तब से डेविड लिखा जाता है और डेट बोला जाता है। वैसे ही बोला जाता रहा, आज भी यही बोला जाता है। यही कहानी डॉग
डिजिस्टम और रिसेप्टम के बारे में है। लिखा इसी अंदाज में जाता है और बोले डाउट और रेस्ट बोले जाते हैं। बुनियादी तौर पर सभी साइलेंट शोर की वजूहात यही है। अलिफ या तो बदली हुई शक्लों से मुखातिब हैं, फिर ताल्लुक पैदा करने के लिए बाद में बुनियादी लफ्ज़ मिल गया और स्पेलिंग को इसके मुताबिक रखा गया और तलफ़्फ़ुज़ जो चल रहा था इसी को रहने दिया गया। अब ये पहले तलफ़्फ़ुज़ सख्त था, सहूलत के पेश नज़र बाद में नरम तलफ़्फ़ुज़ ने पुराने की जगह ले ली। शुक्रिया।